ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ مسلمانوں کو گالیاں دینے والے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے، ہندوتوا کو سپورٹ کرنے والے، RSS اور سنگھ کے ایجنڈا کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے والے یہ دونوں پکڑے جا چکے ہیں۔ ان دونوں کو پولیس نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے، اور جن کی خاطر یہ سب کر رہے تھے، جنہوں نے سوشل میڈیا پر پورا نیریٹو چلایا، اسلام کو بدنام کیا، دیش کا ماحول خراب کیا، اور جو ان بھکت ان کے ساتھ کھڑے تھے، ان کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کی فنڈنگ کر رہے تھے، آج وہی اس کے خلاف ہو چکے ہیں۔ اور ان دونوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے، اور ایسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دیر سے صحیح لیکن پکڑے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی پکڑ کرتا ہے، جب کسی کی گرفت ہوتی ہے، تو پھر وہ گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ ہاں، تاخیر ضرور ہوتی ہے، دیری ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کو عبرتناک انجام کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ ایک کا نام ہے سلیم واسطیک، آپ اس کی اسکرین پر تصویر دیکھیں، اور دوسرے کا نام ہے سمیع الرحمان۔ اب یہ سمیع الرحمان جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس نے اپنا نام سب کو بتا رکھا تھا ستیہ نشٹ شرما، اور یہ سلیم خان جس نے اپنا نام بتایا سلیم واسطیک اور بن گیا ایکس مسلم۔ ٹویٹر پر یوٹیوب اس نے بنا لیا اور اسلام کے خلاف زہر اگلنے لگا، پیسہ لینے لگا ہندوؤں سے، سنگھ سے، RSS سے، اور خوب اس نے مذاق بنایا، اسلام میں اس نے کیڑے نکالنے کا کام کیا۔ لیکن آج اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، ادھر ستیہ نشٹ شرما بھی گرفتار ہو چکا ہے۔ ان دونوں کی کہانی ذرا جانیے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا ہے کہ لکھنؤ کے وکاس نگر میں پچھلے دنوں خطرناک آگ لگ گئی، پورا علاقہ جل کر تباہ ہو گیا، اور فوری طور پر ضرورت تھی ان کو مدد پہنچانے کی، ان کو سپورٹ کرنے کی۔ بہت ساری NGOز نے وہاں ریلیف ورک جا کر کیا، اس میں ایک بڑا نام ہے امہ سیوا ٹرسٹ کا۔ پچھلے دنوں بھی ملا ٹائمز کے سپورٹ سے امہ سیوا ٹرسٹ نے بہت سارے علاقوں میں ریلیف ورک کیا ہے۔ لکھنؤ میں بھی امہ سیوا ٹرسٹ نے جا کر کے وہاں امدادی سامان پہنچایا ہے، اور ابھی تک امہ سیوا ٹرسٹ کا ورک وہاں جاری ہے۔ آپ آگ متاثرین کی اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو امہ سیوا کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں۔ اور آئیے میں بتاتا ہوں اب ان دونوں کی پوری کہانی۔ سب سے پہلے اس کو دیکھیے، یہ شخص بنگلہ دیش کا رہنے والا تھا، اور اس کا اصل نام ہے سمیع الرحمان۔ سال 2016 میں یہ انڈیا آتا ہے، ویزا لے کر کے آتا ہے، اور اس کے ویزا کی مدت تھی سال 2018 تک۔ اس دوران اس کو لگا کہ ہمارے ویزا کی مدت ختم ہو جائے گی تو ہمیں دوبارہ بنگلہ دیش جانا پڑے گا، اس لیے ہمیں پیسہ کمانا ہے، انڈیا میں ہی کچھ کرنا ہے۔ تو اس نے اپنا ایک منصوبہ بنایا، پلان بنایا، اور اس نے اپنا مذہب تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا، اور یہ بن گیا ستیہ نشٹ شرما۔ اس کے بعد اس نے سب کو یہی کہنا شروع کر دیا کہ میں ہندو ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ کسی کو اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں بنگلہ دیشی ہوں۔ اس کے بعد اس نے فرضی طریقے سے اپنا آدھار کارڈ بنا لیا، ووٹر ID کارڈ بنا لیا، اور یہ کولکاتہ سے سیدھے آ جاتا ہے دلی، اور دلی میں بجرنگ دل کے ساتھ یہ شریک ہو گیا، پنکی چودھری کے ساتھ شریک ہو گیا۔ اور یہ جو پورا گینگ ہے، پورا گروپ ہے، جو کہیں کسی مسلمان کو پکڑتا ہے اور اس کو جے شری رام کا نعرہ لگوانے پر مجبور کرتا ہے، کسی مسجد میں جا کر یہ لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، کسی چرچ پر جا کر حملہ کرتے ہیں، تو اس پورے گروپ میں یہ بھی شریک ہو گیا، اور دھیرے دھیرے سیکھنے لگا کہ کیسے ہندوؤں کا سپورٹ ملتا ہے، کیسے واہواہی ملتی ہے، کیسے ہم زیادہ زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزوں کو سیکھ گیا۔ اس کے بعد اس نے خود اپنا ایک گروپ بنا لیا، اور پچھلے سال کے بات ہے، غازی آباد میں ایک چرچ میں جاتا ہے، اور چرچ میں توڑ پھوڑ کرتا ہے، ہنگامہ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے عیسائیوں کو، اور کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں چرچ بنانے کی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے کی۔ اور اس نے جو کچھ کیا، اس نے تمام لمٹ کو کروس کر دیا، اس کی نیوز وائرل ہوئی۔ اسی طرح یہ شخص ملک کے دوسرے علاقوں میں جاتا ہے، مدھیہ پردیش میں کئی اور جگہوں پر، اور حضرت مریم کے اسٹیچو کو توڑ دیتا ہے، یا جو صلیب ہوتی ہے چرچوں میں اس کو اس نے توڑ دیا۔ کئی جگہ مسلمانوں پر اس نے حملہ کیا، مسجد کے سامنے جا کر کے اس نے الٹی سیدھی حرکتیں کی، اور جو ان بھکت تھے پورا اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اس کو اپنا شیر اور ہیرو بتا رہے تھے کہ ایسا ہوتا ہے ہمارا ہندو بھائی جو مسلمانوں کی چوری ٹائٹ کر رہا ہے، ان کو سبق سکھا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ اس طرح کی تمام ویڈیوز کو خود ہی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ڈالتا تھا، اور
اس میں اپنا QR کوڈ بھی لگا دیتا تھا. اس کا اکاؤنٹ یہاں کے بینک میں کھلا ہوا تھا, اس کو پیسہ مل رہا تھا, خوب کما رہا تھا, مزے سے اپنی زندگی گزار رہا تھا. لیکن اس کے خلاف جب کمپلین بڑھتی گئی اور پولیس سیریس نہیں لے رہی تھی, تب پولیس پر مزید دباؤ پڑا کرسچن کمیونٹی کا, کیونکہ غازی آباد میں چرچ پر اس نے حملہ کر دیا تھا. جب پولیس نے اس کی تفتیش کی, سچائی جاننے کی کوشش کی, تو پولیس کو پتہ چلا کہ تو انڈین ہے ہی نہیں, نہ یہ اوریجنل ہندو ہے, یہ بنگلہ دیشی شہری ہے. 2016 میں آیا تھا, 2018 میں اس کا ویزا ایکسپائر کر گیا. فرضی طریقے سے اس نے آدھار کارڈ بنایا, دوسرے ڈاکومنٹس اس نے تیار کر لیے, اور نام ستیہ ناتھ شرما رکھ کر اس نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف ہی سب سے زیادہ زہر اگلنا شروع کر دیا. اب پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے, جیل بھیج دیا ہے, اور اس کی اصل حقیقت سامنے آ گئی ہے. سے یہ بتانا ہے کہ اگر آپ اپنے علاقے میں کوئی اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں, کوئی تعلیمی ادارہ کھولنا چاہتے ہیں, تو برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کی مدد لیجئے. برینی اسٹارز فاؤنڈیشن بنگلورو کا اہم ترین ادارہ ہے. بنگلورو میں اس کے 4-5 اسکول ہیں, ملک کے دوسرے علاقوں میں ہیں, اور اسکول کھولنے میں یہ ادارہ آپ کی مدد کرے گا. آپ کا اپنا اسکول ہوگا, آپ کو اپنا پیسہ لگانا ہوگا, لیکن آپ کے اسکول کا نصاب کیا ہونا چاہیے, آپ کے اسکول کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, کس طرح بچوں کو ٹرین کرنا ہے, یہ ساری ٹریننگ آپ کو برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کی طرف سے دی جائے گی. ڈاکٹر ولی حیدر برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر اور چیئرمین ہیں. دنیا کے 35-40 ملکوں کا دورہ انہوں نے کر رکھا ہے, اور انہیں اندازہ ہے کہ مونٹیسری میں کس طرح بچوں کو تعلیم دی جائے, کس طرح بچوں کی تربیت کی جائے, کیسے بچوں کو آگے بڑھایا جائے. تو آپ یہاں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر لیجئے. ڈاکٹر ولی حیدر کی طرف سے آپ کو مکمل سپورٹ ملے گا, ان کی ٹیم آپ کو گائیڈ کرے گی, اور اس سے بہتر موقع آپ کے پاس کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے. جو دوسرا معاملہ ہے سلیم خان کا, اس کا عرفی نام ہے سلیم واسطیق, اور اس کا معاملہ 30 سال پرانا ہے, اور 30 سالوں بعد پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے. اس کی کہانی بھی ذرا سنیے. 1995 کی بات ہے. ایک بزنس مین تھے, تاجر تھے مصطفیٰ آباد کے علاقے میں یا پرانی دلی میں. ان کا نام تھا سندیپ بنسل. سندیپ بنسل کا 13 سال کا لڑکا تھا. سلیم خان نے سندیپ بنسل کے 13 سال کے بچے کو کڈنیپ کر لیا, اغوا کر لیا, اور اس کے بعد سندیپ بنسل کو فون کروایا سلیم خان نے, اور کہا کہ تمہارے بچے کو, بیٹے کو میں نے کڈنیپ کر لیا ہے, اگر تم اسے اپنے پاس واپس بلانا چاہتے ہو 30,000 روپیہ لے کر کے آؤ. بنسل نے کہا ٹھیک ہے, تم میرے بیٹے کو چھوڑ دو, تمہیں 30,000 روپے مل جائیں گے. بنسل 30,000 روپے لے کر جاتا ہے, اور یہ پیسہ بھی لے لیتا ہے. اس کے باوجود بنسل کو اس کا بیٹا نہیں دے آتا ہے, بلکہ اس کے 13 سالہ بیٹے کو سلیم واسطیق نے قتل کر دیا, اس کی جان لے لی. اس کے بعد معاملہ پولیس اسٹیشن میں پہنچا, پولیس نے کیس درج کیا, اور 2 سال بعد 1997 میں اس کو عدالت سے عمر قید کی سزا دی جاتی ہے, اس کو جیل بھیجا جاتا ہے. سال 2000 میں اس کو کچھ دنوں کے لیے انٹرم ضمانت ملتی ہے. یہ جیل سے باہر نکل کر آتا ہے, اور جیل سے باہر نکلتے ہی یہ غائب ہو جاتا ہے, فرار ہو جاتا ہے. دوبارہ جیل میں جا کر یہ سرنڈر نہیں کرتا ہے. پولیس اس کو تلاشتی ہے, پولیس اس کو کھوجتی ہے, لیکن کہیں پولیس کو یہ نہیں ملتا ہے. اس کے بعد اس کے بارے میں پولیس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سلیم خان کی موت ہو چکی ہے, وہ زندہ نہیں بچا. لوگوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کو قبرستان میں دفنا دیا گیا ہے. اس طرح پولیس کو بھی یقین ہو گیا کہ شخص زندہ نہیں بچا ہے, یہ مردہ ہے, اس دنیا سے جا چکا ہے. پولیس نے بھی اس کیس کو ایک طرح سے کلوز کر دیا, اس کی چھان بین بند کر دیا. ادھر سلیم خان نے اپنی پہچان بدل لی, اپنی شکل و صورت کو تھوڑا اس نے بدلا. اپنا نام سلیم خان سے اس نے سلیم واسطیق رکھ لیا, اور چہرے پر اس نے ماسک لگا کر لوگوں کے بیچ میں جانا شروع کیا. اس کے بعد اس نے یوٹیوب پر ایکس مسلم کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنایا. غازی آباد کالونی کے علاقے میں جا کر رہنے لگا, اور مسلمانوں کے خلاف اس نے بولنا شروع کیا, اسلام کے خلاف اس نے بولنا شروع کیا, قرآن کے خلاف اس نے بولنا شروع کیا. اور جب اس نے یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر اس طرح زہر افشانی مسلمانوں کے خلاف کی, تو ان بھکتوں کا, شدت پسندوں کا ایک بڑا طبقہ اس کے ساتھ مل گیا. اس کو پیسے کا سپورٹ ملنے لگا, ہر طرح کی مدد ملنے لگی. اچھا خاصا اس نے گھر بنا لیا, مہنگی گاڑی اس نے خرید لی, اور اس کو لگا کہ اب تو ہماری زندگی میں مزے ہیں, اب ہمیں جیل نہیں جانا پڑے گا.
ہمارے اوپر جو مقدمہ تھا وہ مقدمہ بھی ایک طرح سے ختم ہو گیا، کیونکہ پولیس کی نظر میں مردہ ہو چکا ہوں۔ ادھر مسلمانوں کو گالی دینے کے بدلے ہمیں اب لاکھوں روپے مل رہے ہیں، اندھ بھکتوں کا پورا سپورٹ ہے، اس سے اچھا کیا ہونا چاہیے۔ لیکن اسی سال 27 فروری کو اس کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا۔ اس نے جو لگاتار مسلمانوں کے خلاف زرفشانی کی تھی، مسلمانوں کو گالیاں دی، ایکس مسلم کے نام سے پورا گروپ چلا رہا تھا، تو 2 مسلمانوں نے اس پر حملہ کر دیا لونی میں، اور چاقو سے اس کے گلے پر حملہ کیا۔ اس کو چوٹ آئی، یہ زخمی ہوا، اور پولیس نے اس کو فوری طور پر ہسپتال میں پہنچا دیا، جہاں اس کا علاج چلتا رہا۔ اب یہ خبر سب سے بڑی بن گئی۔ اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ صاحب کو غصہ آ گیا کہ ایکس مسلم کے نام سے سلیم واستک جو اکاؤنٹ چلا رہا تھا، اس پر حملہ کیسے ہوا، کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کیسے کی۔ چنانچہ یوگی آدتیہ ناتھ نے پولیس کو آدیش دیا، اور پولیس نے دونوں ملزمین کو انکاؤنٹر کر کے مار دیا۔ لگاتار اتر پردیش میں انکاؤنٹر ہوتے رہتے ہیں، اور جو جرم پولیس کو یا یو پی پسند کو پسند نہیں آتا، انکاؤنٹر کر کے اسے مار دیا جاتا ہے۔ اور کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ سنگین ہوتا ہے، لیکن وہاں معاملہ مسلمانوں سے جڑا نہیں ہوتا ہے، تو پھر یو پی پولیس اس پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار اس کو سیریس نہیں لیتی ہے، اور لگاتار اس طرح کے معاملے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ایک دن پہلے کا معاملہ ہے، ملت کلپس پر وہ ویڈیو بھی میں نے بتائی تھی کہ بجنور میں کس طرح راہل نام کا ایک بندہ ایک مسلمان لڑکی کے گھر آتا ہے، اس پر شادی کرنے کا دباؤ بناتا ہے، اور وہ لڑکی شادی کرنے سے انکار کرتی ہے تو وہ اس پر حملہ کرتا ہے، جان سے مار دیتا ہے، اور وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ تو اس طرح کے معاملے لگاتار سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس طرح کے کرمنل اور مجرموں کا انکاؤنٹر نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ معاملہ یہاں الگ ہوتا ہے۔ اب سلیم خان کی کہانی یہ ہے کہ جب اس پر حملہ ہوا، اس کے گلے کو ریتنے کی کوشش کی گئی، ہسپتال میں اس کو ایڈمٹ کیا گیا۔ اب یہ ہسپتال میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا، صحت مند ہو گیا، اور پولیس نے اس کو ہسپتال سے ریلیز کر دیا یا اپنے گھر آ گیا۔ اس دوران پولیس نے اس کے پورے معاملے کی چھان بین کی کہ آخر ہے کون جو ایکس مسلم کے نام سے اکاؤنٹ چلاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف اتنا کھل کر بولتا ہے۔ اس پر حملہ ہوا تو اتر پردیش کی حکومت نے اس پر حملہ کرنے والوں کا انکاؤنٹر کر کے مروا دیا۔ اس کا نام ہے کیا؟ اب پولیس کو نام پتہ چلا، سلیم واستک۔ اب سلیم نام اس نے باقی رکھا تھا، نام کا دوسرا پارٹ اس نے چینج کر لیا، خان کو واستک میں تبدیل کر دیا۔ اب دلی پولیس کو خبر ملتی ہے، دلی پولیس نے پرانی فائل کو الٹنا شروع کر دیا۔ اب جب پرانی فائل کو دلی پولیس نے الٹنا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ 1995 میں ایک قتل ہوا تھا، مرڈر ہوا تھا، کڈنیپ کا معاملہ تھا، اور اس کا جو مجرم تھا جس کو سزا ہوئی تھی وہ جیل دوبارہ نہیں گیا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو مردہ بتا دیا تھا۔ پولیس کو یوں ہی یہ سراغ ہاتھ نہیں لگ گیا، بلکہ پولیس کو بھی اسی کے گروپ میں سے کسی نے بتا دیا کہ جو ایکس مسلم ہے، یہ جو اس وقت ہسپتال میں ہے، جس پر حملہ ہوا ہے، یہ پہلے سلیم خان تھا، اور اس کی یہ کہانی ہے، یہ اسٹوری ہے۔ اب اسی کے گروپ میں سے کسی نے پولیس کو سچائی بتا دی، پولیس نے چھان بین کی، بات سچ نکلی، تب پولیس نے آج اس کو گرفتار کر لیا ہے، تہاڑ جیل بھیج دیا ہے۔ تو یہ اسٹوری ہے ان دونوں کی، سمیع الرحمان کی اور سلیم خان کی۔ سمیع الرحمان بن گیا تھا ستیہ نشٹ شرما، اور یہ بن گیا تھا سلیم واستک، اور یہ دونوں کو جیل بھیجا گیا ہے۔ میرا مطالبہ تو یہ ہے کہ ایسے دھوکہ بازوں کو، ایسے غداروں کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کسی بھی مذہب کے اپنے نہیں ہیں، یہ دراصل جرائم سے بچنا چاہتے ہیں، یہ کرائم سے بچنا چاہتے ہیں، یہ غدار ہوتے ہیں۔ بھلے ہی ان بھکتوں کو خوشی مل رہی ہو کہ وہ بنگلہ دیش کا مسلمان تھا اور انڈیا آ کر ہندو بن گیا، اور وہ ہندوؤں کو سپورٹ کرنے لگا، مسلمانوں پر حملہ کرنے لگا، مسلمانوں کی چوری ٹائٹ کرنے لگا، لیکن سمجھو کہ وہ اصل میں ہندو نہیں تھا، وہ مفاد پرست تھا، وہ تمہیں بیوقوف بنا رہا تھا، تم سے پیسے لے رہا تھا، وہ اپنی دولت اکٹھا کر رہا تھا۔ اور یہی حال سلیم واستک کا ہے، یہ ایکس مسلم کے نام پر تمہیں بیوقوف بنا رہا تھا، اپنے کرائم کو چھپا رہا تھا۔ اس نے سندیپ بنسل کے ہی بیٹے کا اغوا اور قتل کیا تھا، اور ایسے لوگوں کی کسی بھی ریلیجن اور دھرم میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، لیکن اسلام میں کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں جو کسی لالچ میں آ کر اسلام قبول کرے، کسی غرض میں آ کر اسلام قبول کرے۔ اسلام قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اسلام کی تعلیمات کا دل سے اعتراف کرنا پڑے گا۔ اگر آپ پیسے کی لالچ میں اسلام قبول کرتے ہیں، نیشنلٹی ملنے کی لالچ میں اسلام قبول کرتے ہیں، تو ایسے اسلام کی
کوئی جگہ نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو مسلمان بھی نہیں مانا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ خوش ہو رہے تھے، جشن منا رہے تھے اور پولیس نے ان دونوں کا قصہ تمام کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لکھے۔ ملت ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے، پھر ملاقات ہوگی۔